روافض کی طرف سے اور بعض نیم روافض کی طرف سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر بہت زیادہ بہتانات لگائے جاتے ہیں۔ ان میں سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس پر بہت بڑا بہتان یہ لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق غصب کیا تھا، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ ان کے پاس جو باغ فدق تھا ان کی ملکیت میں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ہبہ کر دیا تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو تحفتاً گفٹ دے دیا تھا، اور ابو بکر صدیق نے اپنے دور خلافت میں اس پر قبضہ کر لیا اور قبضہ کر اس کو غصب کر لیا تھا۔ یہ روافض کی طرف سے ایک منفی پراپوگنڈا اور بہتان لگایا جاتا ہے، پراپوگنڈا کیا جاتا ہے۔ اسی طرح کا ایک تقیہ باز رافضی جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتا ہے، اہل سنت کا لیبل استعمال کرتا ہے، ٹائٹل استعمال کرتا ہے، لیکن روافض ہی کے ایجنڈے کو اور روافض ہی کے نظریے کو پرموٹ کرتا ہے۔ اس تقیہ باز رافضی نے دبے لفظوں میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ تعالیٰ غاصب ثابت کرنے کی ناپاک جسارت کی ہے۔ اپنے طور پر یہ کہا کہ میں ایک نیوٹرل ہو کے عرض فدق کا، باغ فدق کا مقدمہ وہ قرآن مجید کی بارگاہ میں پیش کروں گا، اور قرآن مجید سے اس کا حال لیتے ہیں کہ قرآن مجید اس کا کیا حال بیان کرتا ہے۔ قرآن کا دعویٰ کر کے تو پھر فتوح البلدان کے حوالے پیش کیے ہیں کہ فتوح البلدان میں یہ موجود ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئیں دربار میں، اور دربار میں جا کے کہا کہ مجھے یہ میرا جو حق ہے وہ دے دیا جائے۔ ابو بکر صدیق نے کہا کہ آپ کے پاس گواہ کون سے ہیں؟ انہوں نے گواہ پیش کیے، تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ گواہوں کا نصاب مکمل نہیں ہے، لہذا یہ میں آپ کو نہیں دے سکتا، اور اس پر قابض ہو گئے اور وہ باغ فدق جو ہے وہ روک لیا۔ دعویٰ تھا کہ میں قرآن کی بارگاہ میں مقدمہ پیش کروں گا، اور پھر فتوح البلدان کے حوالے پیش کیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جھوٹا اور مکذوبہ واقعہ، اس کی سند کہاں ہے؟ اس کی سند صحیح ثابت کرو، یہ جھوٹا واقعہ تم نے کہاں سے لیا ہے؟ یہ بات کرنا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغ فدق دے دیا تھا، اور پھر وہ فدق لینے کے لیے ابو بکر صدیق کے پاس گئیں اور کہا کہ مجھے میرا حق دے دیں، اور پھر انہوں نے گواہ پیش کیا اور گواہوں کو صدیق اکبر نے ریجیکٹ کر دیے۔ جھوٹا واقعہ، مکذوبہ واقعہ۔ اور دعویٰ کیا ہے کہ میں قرآن سے اس مسئلے کا حل آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ اور پھر یہ دعویٰ بھی کیا جس طرح کہ روافض کے ذاکر اپنی تقریروں میں کرتے رہتے ہیں کہ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دربار میں گئیں اور 3 گھنٹے کھڑی رہیں، اس طرح ذاکرین کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اسی پیٹرن پر اس تقیہ باز رافضی نے یہ بات کی ہے کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار میں گئیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو لفظ دربار ہے یہ عربی کا لفظ ہے کہ غیر عربی کا؟ یہ فارسی کا لفظ ہے۔ دربار میں گئیں، اس کی جگہ پہ عربی میں کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے جس کا ترجمہ تم نے یہ دربار کیا ہے؟ کیا کوئی وہاں عمارت تھی، کوئی بلڈنگ تھی جہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تخت کے اوپر تکیہ لگا کے بیٹھتے تھے اور دائیں بائیں ان کے جناب نوکر چاکر کھڑے ہوتے تھے؟ کوئی اس طرح کا دربار کی پوزیشن تھی؟ بالکل نہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے مقدمات کے فیصلے کرنے کے لیے مسجد نبی شریف میں بیٹھا کرتے تھے، نماز مصلی رسول پہ کھڑے ہو کے پڑھاتے تھے، اور وہیں بیٹھ کے وہ مسائل کا حال لوگوں کے سامنے بیان فرماتے تھے۔ اس طرح کا کوئی جو دنیاوی جس طرح بادشاہوں کے دربار ہوتے ہیں اس طرح کا کوئی چکر نہیں تھا۔ لیکن اس رافضی نے چونکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک حملہ کرنا تھا، رقیق حملہ، تو اس نے وہی انداز اختیار کیا جس طرح رافضی ذاکر کرتے ہیں کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار میں گئیں، حالانکہ اس طرح یہ جو دنیاوی درباروں والا وہاں کوئی معاملہ نہیں تھا۔ اور پھر سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے اور مکان کی دیوار مسجد نبی شریف کے ساتھ ملتی تھی۔ صدیق اکبر مسجد نبی شریف میں بیٹھ کے فیصلے کرتے تھے، وہاں کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں تھا۔ اور پھر صحیح بخاری کی حدیث کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ روایت چونکہ بالمعنی ذکر ہوئی ہے، اس میں یہ بھی موجود ہے کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مطالبہ کیا، اور یہ بھی موجود ہے کہ ارسلت الی ابی بکرن، سیدہ پاک نے کسی کو ابو بکر صدیق کے پاس بھیجا۔ تو حدیث بالمعنی کے اعتبار سے اس کا مضمون یہ نکلتا کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نہیں گئی بلکہ آپ نے کسی کو مطالبہ کرنے کے لیے بھیجا، اور اس پر قرینہ یہ ہے، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ ازواج طیبات نے
وراثت کا مطالبہ کرنے کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیار کیا کہ آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہماری طرف سے مطالبہ کریں۔ ازواج طیبات نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیار کیا تھا مطالبہ کرنے کے لیے، تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خود نہیں گئی بلکہ انہوں نے کسی کو بھیجا ہے۔ اب اس تقیہ باز رافضی نے یہ کہا کہ قرآن مجید سے یہ مسئلہ ثابت ہے کہ انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیمات کی وراثت تقسیم ہوتی ہے اور ان کی وراثت کو آگے ان کی اولاد کو دیا جاتا ہے۔ ووارث سلیمان و داؤدا، سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے وارث بنے۔ اسے یہ ثابت کر رہا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وراثت آگے تقسیم ہوگی۔ حالانکہ اس آیت کے سیاق و سباق کو آپ پڑھ کے دیکھ لیں، سورۃ النمل کی آیت نمبر 16 میں اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کیا ہے۔ یہاں وراثت مالی کا ذکر نہیں ہے، یہاں وراثت علمی کا ذکر ہے۔ باقی 18 بیٹے بھی تھے، ان کا تذکرہ یہاں موجود نہیں ہے۔ ان کا تذکرہ نہ ہونا بالخصوص تخصیص کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر آنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں وراثت جو تقسیم ہو رہی ہے وہ مالی وراثت نہیں ہے، درم و دینار تقسیم نہیں ہو رہے، بلکہ یہاں سلیمان علیہ السلام کو حضرت داؤد علیہ السلام کے علم کا وارث بنایا جا رہا ہے۔ اور اگلی جو کلمات ہیں وہ یہ ہیں، وَعُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ، ہمیں پرندوں کی بولی کا علم دیا گیا، وہاں ذکر بھی علم کا ہو رہا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے علم کے وارث بنے ہیں، اور وہ وراثت جو ہے وہ علمی ہے، مالی وراثت وہاں نہیں ہے۔ اور پھر چونکہ سلیمان علیہ السلام بھی نبی ہیں، داؤد علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، اور داؤد علیہ السلام وقت کے حکمران بھی ہیں۔ اب وقت کے حکمران کے پاس دو طرح کا مال ہوتا ہے، ایک مملوکہ حکومت اور ایک مملوکہ خاص۔ مملوکہ خاص وہ جو اس نے خود اپنی محنت کے ساتھ کمایا ہو، حکمران کے پاس جو اپنے ہاتھ کی کمائی ہوتی ہے، اپنی پراپرٹی ہوتی ہے، وہ مملوکہ خاص ہے۔ اور مملوکہ حکومت جو حکومت کا مال ہوتا ہے، بیت المال کو ہوتا ہے، وہ مال وراثت جب تقسیم ہونی ہوتی ہے تو وہ مملوکہ خاص سے ہوتی ہے، مملوکہ حکومت سے نہیں ہوتی۔ سلیمان علیہ السلام کو وہ حکومت اور بادشاہت جو ملی ہے داؤد علیہ السلام سے، تو وہ وراثت جو ہے وہ علمی اور جو نبوت کا فیضان ہے، اور وہ جو اللہ کے نبی تھے ان کی آگے وراثت جو ملی ہے وہ مملوکہ خاص نہیں ہے بلکہ وہ مملوکہ حکومت تھا۔ لہذا وراثت مالی جس طرح عام جنرل ایک رول ہے، اس طریقے سے سلیمان علیہ السلام کو نہیں ملی، اور نہ حضرت داؤد علیہ السلام کی تقسیم ہوئی ہے۔ پھر حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر سورہ مریم کی آیت نمبر 4، 5 اور 6 پہ موجود ہے۔ زکریا علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی، وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا۔ عرض کرتے ہیں، یا رب مجھے اپنے رشتہ داروں کی طرف سے اپنے بعد خوف ہے، اور میری بیوی بھی بانجھ ہے، مجھے اپنی طرف سے کوئی ولی عطا فرما۔ یارثنی و یارث من آل یعقوب، جو میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کا وارث بنے۔ زکریا علیہ السلام نے دعا کی ہے کہ مجھے وارث عطا فرما جو میرا وارث بنے اور آل یعقوب کا۔ اب اگر یہاں وراثت مالی مقصود اور مراد تھی تو پھر تو حضرت یحییٰ علیہ السلام جو زکریا علیہ السلام کے بیٹے ہیں وہ حضرت زکریا علیہ السلام کے مال کے وارث بنے، جبکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا ہی نہیں صرف بلکہ میرا بھی اور آل یعقوب کا۔ آل یعقوب کا ذکر اور قرینہ بتا رہا ہے کہ یہاں جو ہے وہ ایک مالی وراثت نہیں بلکہ جو وراثت علمی ہے، تسلسل کے ساتھ چلی آ رہی ہے، اس کا وارث اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں زکریا علیہ السلام کہ اس کا مجھے وارث عطا فرما۔ اور پھر جب وارث آ گیا، اللہ رب العزت نے یحییٰ علیہ السلام کو علم عطا فرمایا، کتاب عطا فرمائی، تو اللہ رب العزت نے یحییٰ علیہ السلام کو حکم دیا، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ۔ زکریا علیہ السلام کے وارث یحییٰ علیہ السلام کو یہ نہیں کہا کہ خذ المال بالقوہ، مال کو جو تمہیں اپنے والد سے وراثت پہنچا اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، یہ فرمایا گیا خذ الکتاب بقوہ، آپ مضبوطی کے ساتھ اس کتاب کو پکڑ لیں جو ان کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی تھی۔ اور پھر حضرت زکریا علیہ السلام نے جو خوف کیا ہے اپنے بڑھاپے کی عمر میں، کیا اللہ کے نبی سے یہ متصور ہو سکتا کہ اللہ کے نبی کو بعد میں یہ خوف ہو
کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو میں نے جو مال کمایا ہے، میرے پاس مال موجود ہے، یہ مال میرے پیچھے رشتہ دار اس کو خراب کر دیں گے یا قبضہ کر لیں گے؟ کیا انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کی بارگاہ میں یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ ان کو دنیا کے مال کی فکر پڑی رہے؟ انی خفت الموالی من ورائی، زکریا علیہ السلام کا یہ کہنا کہ میرے بعد مجھے اپنے رشتہ داروں سے ڈر ہے، کس بات کا؟ کہ وہ جو وراثت علمی ہے وہ اس کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، لہذا یا اللہ تو مجھے اس وراثت علمی کا وارث عطا فرما تاکہ وہ میرا وارث بنے اور یہ سلسلہ علم کا آگے جاری و ساری رہے۔ تو ان آیات سے وراثت علمی کا ذکر تو ملتا ہے، وراثت مالی کی تقسیم کا ذکر نہیں ملتا۔ اور پھر قرآن مجید میں جہاں وراثت کے عمومی مسائل اور احکام بیان کیے گئے ہیں، ان آیات میں جو مخاطب ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہے، اس میں امتی مخاطب ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات مخاطب نہیں ہیں۔ اس میں مخاطب مجمل ہے، اور اس مجمل مخاطب کی تفصیل جو ہے، اس اجمال کی تخصیص جو ہے، اللہ رب العزت جل شانہ نے جو وراثت کے مسائل اور احکام بیان کیے ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی جو کہ اہل سنت کی کتابوں میں اور اہل تشیع دونوں کی کتابوں میں موجود ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے الاصول من الکافی کے اندر اور صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات اپنی وراثت میں درم و دینار چھوڑ کے نہیں جاتے بلکہ وہ علم چھوڑ کے جاتے ہیں۔ اب اس حدیث نے اس اجمال کی وضاحت کر دی کہ یہاں مخاطب نبی نہیں ہے بلکہ مخاطب کون ہے؟ امتی ہیں۔ جس طرح قرآن مجید میں حکم ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تم نکاح کرو جو تمہیں عورتیں پسند آ جائیں، 2 2 3 3 4 4۔ اب یہ 4 تک کا جو اجازت اللہ رب العزت نے 4 تک کی اجازت دی ہے، یہ امتیوں کو اجازت ہے۔ اس آیت کا مخاطب نبی ہے ہی نہیں، یعنی یہ جو آیت ہے اس میں خطاب ما طاب لکم، قوم ضمیر کا مخاطب امت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کے مخاطب نہیں ہے۔ اسی طرح جو آیات وراثت عمومی آیات ہیں جس میں عمومی احکامات بیان کیے گئے ہیں، ان میں انبیاء مخاطب نہیں بلکہ امتی مخاطب ہیں۔ اور پھر اس تقیہ باز رافضی نے یہ کہا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر واحد سے استدلال کیا ہے، جبکہ قرآن مجید سے وراثت کا ثبوت ملتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو حدیث ہے کہ انبیاء کی مالی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، یہ خبر واحد ہے ہی نہیں، یہ خبر متواتر ہے۔ 10 کم از کم صحابہ ایسے ہیں جو اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں اور اس کو روایت کرتے ہیں، اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی، حضرت سیدنا سعد، عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر اور حضرت ابو ہریرہ، حضرت سیدنا عباس، حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر 10 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اس کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ تو یہ خبر واحد ہے نہیں، اور اگر خبر واحد ہو بھی تو تب بھی جو احناف کا اصول ہے کہ عام کی تخصیص خبر واحد سے نہیں ہو سکتی، وہ اس عام کی بات ہے جو لم یخص عنہ البعض ہو۔ عام کی 2 قسمیں ہیں، عام خص عنہ البعض اور عام لم یخص عنہ البعض۔ عام کی ایک قسم وہ ہے کہ جس میں سے بعض افراد کو خاص نہ کیا گیا ہو، اور دوسری وہ قسم ہے کہ جس میں سے بعض افراد کو خاص کر لیا گیا ہو۔ جس میں سے بعض افراد کو خاص نہ کیا گیا ہو اس کی تخصیص خبر واحد سے نہیں ہو سکتی، اور جو وہ عام ہو جس میں سے بعض افراد کو خاص کر لیا گیا ہو اس کی تخصیص خبر واحد سے ہو سکتی ہے۔ لہذا یہ جو وراثت کے عمومی احکامات و مسائل ہے، یہ وہ عام ہے جو خص عنہ البعض ہے، جس میں سے بعض افراد کی تخصیص کی گئی۔ مثلا کوئی کافر ہے تو مسلمان کا وارث نہیں بنے گا، کافر مسلمان کا وارث نہیں بنے گا، قاتل مقتول کا وارث نہیں بنے گا، اور جو عورت جس پر لعنت کی گئی ہے اس کا بیٹا فوت ہونے کے بعد اس کا باپ اس کا وارث نہیں بنے گا۔ یہ وہ افراد ہیں جن کو خاص کر دیا گیا ہے، اور یہ اہل تشیع کی کتابوں میں بھی یہ بات مذکور ہے، اور وہ مانتے ہیں کہ یہ افراد خاص ہیں۔ لہذا جو وراثت کے عمومی احکامات و مسائل ہیں ان میں سے بعض افراد کو خاص کر لیا گیا، جب خاص کر لیا گیا تو خبر واحد کے ساتھ ایسے خاص کی تخصیص مزید ہو سکتی ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ یہ جو حدیث ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی ہے، یہ خبر واحد تھی کیا ان کے لیے؟ صدیق اکبر کے لیے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر کسی سے پہنچی تھی؟ کسی نے ان کو بتایا تھا؟
نہیں، بلکہ یہ ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے سنی تھی۔ اور جب صحابی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ڈائریکٹ سنتا ہے تو اس کے لیے وہ خبر واحد نہیں رہتی، بلکہ اس کے لیے تو قرآن کی آیت کی طرح وہ قطعی ہو جاتی ہے، درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے، کسی نے آ کے خبر نہیں دی، درمیان میں بلا واسطہ انہوں نے ڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی۔ تو صدیق اکبر نے یہ فیصلہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق کیا ہے۔ خبر واحد والی بات بھی اس نے ایک دھوکہ دینے کی رافضی نے کوشش کی ہے، اور پھر یہ کہا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بیویوں کے گھر ہیں ان کو نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کیا ہے، بیوت النبی قرآن نے ان کو کہا ہے، تو وہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر تھے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر تھے تو پھر وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کو وراثت کے طور پر دیے گئے۔ جب بیویوں کو وراثت دی جا سکتی ہے تو پھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وراثت کیوں نہیں دی جا سکتی؟ تو اس کے جواب میں قرآن مجید کی آیت کا ہی حوالہ دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان گھروں کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کی طرف بھی منسوب کیا ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اے نبی کی بیویوں اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ بیوتکن وقرن فی بیوتکن، اب کنہ ضمیر کا جو مخاطب ہیں وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں ہیں، اور بیوتکن قرآن بیان کر کے بتا دیا کہ یہ گھر جو ہیں ان کی نسبت جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کی طرف بھی ہے۔ تو اس سے تو یہ ثابت ہوا کہ وہ گھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کے تھے۔ اور باقی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو مال موجود تھا اس کی تفصیل قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے۔ وہ مال جو مال فے تھا، اب یہ رافضی نے یہ تو کہہ دیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ خاص طور پہ مال تھا، یہ نہیں بتایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے کن مصارف پہ ان کو خرچ کرنے کا حکم دیا۔ تو اس سلسلہ میں قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الحشر کی آیت نمبر 6، 7 اور 8 اور 9 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی پوری مکمل تفصیل بیان کی ہے۔ وہ مال جو مسلمانوں کو مال فے کے طور پر میسر آتا ہے، دو طرح کے مال ہیں جو مسلمانوں کو ملتے ہیں کفار سے۔ ایک وہ مال ہے جو لڑائی کر کے مسلمانوں کو ملا، تو جو لڑائی کرنے کے لیے جنگ کرنے کے لیے گئے تھے ان کا بھی اس مال میں حصہ ہے۔ اور دوسرا مال وہ ہے جس کو مال فے کہتے ہیں، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں کفار نے بغیر جنگ لڑے پیش کر دیا، وہ مال فے ہے۔ اس کا حکم کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ اور جو غنیمت دلائی اللہ نے اپنے رسول کو ان سے، تو تم نے ان پر نہ اپنے گھوڑے دوڑائے نہ اونٹ، ہاں اللہ اپنے رسولوں کے قابو میں دے دیتا ہے جسے چاہے، اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل کی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم۔ جو غنیمت دلائی اللہ نے اپنے رسول کو شہر والوں سے، وہ اللہ اور رسول کی ہے، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے، کہ تمہارے اغنیاء کا مال نہ ہو جائے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جو کچھ تمہیں رسول عطا فرمائیں وہ لو، اور جس سے منع فرمائیں باز رہو۔ آگے اللہ رب العزت نے اگلی آیت میں للفقراء المہاجرین کا ذکر کیا کہ یہ جو مال ہے مال فے، یہ رسول کو اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے، تو رسول نے اس مال کو کن مقامات پہ خرچ کرنا ہے؟ اللہ کے لیے، یہ مال رسول اللہ کے لیے ہے، رسول کے قریبیوں کے لیے ہے، یہ مسکینوں کے لیے ہے، مسافروں کے لیے ہے، جو مہاجر فقراء ہیں ان کے لیے ہے، یہ انصار کے لیے ہے۔ اس کے مصارف اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ سورۃ الحشر کی آیت نمبر 6، 7، 8، 9 میں بیان فرما دی کہ ان مصارف پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کو خرچ کرنا ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس مال کو اسی طریقے سے خرچ کرتے رہے۔ اب چونکہ وقت کے حاکم کو اور
مسلمانوں کے جو سرپرست ہیں ان کو حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس وقت مسلمانوں کے سرپرست ہیں، ان کو حکم ہے کہ اس مال کو آپ نے اس طریقے سے خرچ کرنا ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال اقدس کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے خلیفہ بنے، تو انہوں نے اسی طریقے سے اس مال کو خرچ کیا جس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خرچ فرمایا کرتے تھے، اور اسی سنت کے مطابق انہوں نے عمل کیا جس کا اظہار اور جس کی گواہی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی۔ مسند احمد ابن حنبل میں 1058 اور 1062 نمبر حدیث ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال اقدس کے بعد ابوبکر صدیق حضور کے خلیفہ بنے، اور انہوں نے اسی طریقے سے عمل کیا ہے جس طرح اللہ کے رسول نے عمل کیا، حضور کی سنت کے مطابق عمل کیا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو انہوں نے حضور کی سنت کے مطابق عمل کیا ہے۔ تو بحمد تعالیٰ خلفائے راشدین ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق عمل کیا، اور پھر وہ جو مال فیض تھا، بعض جو صدقات کے مال تھے، وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 7305 موجود ہے، سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مال ان کے سپرد کر دیے کہ آپ نے اس کا انتظام چلانا ہے۔ اور صحیح بخاری میں 4034 نمبر حدیث ہے، فقانت حاضر صدقہ تو بید علی، یہ صدقہ مولا علی کے ہاتھ میں تھا، پھر اس کے بعد مولا علی کے بعد حضرت امام حسن مجتبیٰ کے پاس، حضرت حسن مجتبیٰ کے بعد امام حسین کے پاس، پھر امام زین العابدین کے پاس، پھر حضرت حسن بن حسن کے پاس، اور پھر یہ حضرت زید بن حسن کے پاس۔ یہ صدقہ کا جو مال تھا وہ اسی طریقے سے چلتا رہا۔